شہر اقتدار کا سیاسی پارا ہائی، اسپیکر قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی ایم این ایز کی ملاقات، راجہ پرویز اشرف کا ایک ساتھ استعفے قبول کرنے سے انکار، پی ٹی آئی نے اسپیکر کے سامنے 7 رکنی ایجنڈا رکھ دیا، استعفوں کا مقصد ملک میں عام انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنا تھا، سابق اسپیکر استعفے منظور کر چکے ہیں، نوٹیفیکیشن نہیں روکے جا سکتے، نوٹیفیکیشن جاری کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجے جائیں، ایجنڈے کا متن۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے اراکین کو تنخواہیں لینے کی آفر کی، اسپیکر ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی اراکین اسمبلی ابھی تک پارلیمنٹ لاجز میں رہائش پذیر ہیں، اراکین ایوان میں آئیں اور 8 ماہ کی تنخواہیں بھی لے لیں، عامر ڈوگر نے جواب دیا، ہمارے اراکین استعفے دے چکے، تنخواہیں کیوں لیں؟ اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالت مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے۔ اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے، وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے۔ استعفوں کی تصدیق کے لیے پی ٹی آئی کے تمام اراکین اسمبلی کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کے کچھ ممبران نے استعفے منظور نہ کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے، ایک رکن نے استعفے کی منظوری روکنے کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا، استعفوں کی تصدیق پر آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلہ ہوگا، ملکی مسائل استعفوں سے نہیں بلکہ ایوان میں بیٹھنے سے حل ہوں گے۔ دعوت بھی دیا ادھر بلاول بھٹو نے دھمکی کی، جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں نا، وہ دھمکی کی لہجے میں انہوں نے دعوت دی، دیکھیں یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا فوری الیکشن کے لیے اپنی جدوجہد رکھنی ہے، یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی بھی جو ہے نا ریزالو ہوگی اور یہاں سے بھی ہم اپنی ریزولوشن پاس کریں گے، اگر پھر بھی یہ نہیں کرتے تو ہم اپنی قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کے اوپر جو ہے نا عدالت میں جا سکتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے اپنا موقف اسپیکر کے سامنے رکھا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی سے پوچھا جو 11 ایم این ایز ڈی نوٹیفائی کیے وہ آپ کے پاس آئے، اسپیکر کے پاس ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اسپیکر کو بتایا کہ ہمارے استعفے قاسم سوری منظور کر چکے ہیں، 11 اراکین کے استعفے قبول کرنا سیاسی فیصلہ تھا۔ کراچی میں سیاسی سرگرمیاں تیز، ایم کیو ایم وفد کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے اہم ملاقات، پی ایس پی اور فاروق ستار کو ساتھ ملانے پر تبادلہ خیال، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہونے والے معاہدوں میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا، ایم کیو ایم اعلامیے میں کہا گیا کہ تنظیم کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات، ذرائع کے مطابق کل ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس پر گفتگو کی گئی، ملاقات میں ملکی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جنیوا میں ہونے والی کانفرنس کے حوالے سے اجلاس، وزیر اعظم کی کانفرنس کے لاہ عمل کو ترجیحی بنیادوں پر حتمی شکل دینے کی ہدایت، شہباز شریف نے کہا کہ کانفرنس میں سیلاب زدگان کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے، پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے رواں سال سینکڑوں افراد جان سے گئے اور اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، سیلاب زدگان کی بحالی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مشیر برائے کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیر الرحمان کی ملاقات، قمر زمان کائرہ سے ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا،
वफाकी वजीर शेर रहमान ने आइंदा माह जनीवा में होने वाली मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स मामले में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक्स में मुलव्विस 2 अफराद को तहवील में ले लिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को ठोस शवाहिद पर गिरफ्तार किया गया है। एक का ताल्लुक बहावलपुर और दूसरे का रावलपिंडी से है। दोनों अफराद खुफिया इदारे के अफसर से राबिते में रहे। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई कमेटी की सिफारिशात पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी का निज़ाम अपग्रेड कर दिया गया है। कह रहे थे कि शायद 10 से 15 हज़ार अमवात होंगी इतनी बड़ी तबाही के नतीजे में, और पाकिस्तान ने मैनेज की सूरत हाल और 1700 से कुछ ऊपर जानी नुकसान हुआ। फिर लोग समझते थे, बाहर से आने वाले वफ्द ये समझते थे कि हज़ारों लोग सैलाब के बाद वबा और बीमारी के नतीजे में हलाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस सूरत हाल को भी हमने मैनेज किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। महंगाई कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हालिया सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ है। मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। हम चैलेंजेस का सामना भी करेंगे और इन्हें हल भी करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। मुल्क दुश्मन ही पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा कहती हैं कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बात कर सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर डोज़ियर अक़वाम मुत्तहिदा को दिया। रवां साल पाकिस्तान में खारजा महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई है। लाड़काना में चांद का अस्पताल में नए तामीर होने वाले ट्रॉमा सेंटर का दौरा करके खुशी हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ट्वीट, कहा अवाम को मुफ्त और मयारी सेहत की सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन का लफ्ज़ PDM की छेड़ बन चुका है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्र जमशेद चीमा का ट्वीट, कहा कि फस्ताई हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। हम पर गोलियां चलाई गई, घरों पर हमले किए गए, हमारे खिलाफ जाली ऑडियोज का हथियार भी आजमा लिया गया। टेक्नोक्रेट सेटअप को अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं, हुक्मरानों को इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पिम्स अस्पताल का दौरा। इस्लामाबाद धमाके के जख्मी पुलिस एहलकार मोहम्मद हनीफ की अयादत की, गुलदस्ता और चेक पेश किया। फर्ज शनासी पर पुलिस एहलकार को खिराज तहसीन पेश किया। बोले कि पुलिस जवानों की फर्ज शनासी से इस्लामाबाद को बड़े हादसे से बचा लिया गया है। पुलिस जवानों ने जान की परवाह किए बगैर दहशतगर्दों को रोका। वज़ीर आज़म ने शहीद एहलकार के लिए तमग़ा शुजाअत की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब के हुक्म पर ज़िला इंतज़ामिया ने इसाक डार के मुंजमद असासे बहाल किए। ज़राए के मुताबिक इसाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस की सपुर्दारी कर दी गई है। इसाक डार के अकाउंट्स बहाल करने का मरासला भी बैंक इंतज़ामिया को जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से MQM के तजवीज़ करदा एडमिनिस्ट्रेटर्स हटाने पर सिंध हुकूमत बेबस। इलेक्शन कमीशन के 2 खतूत के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से न हटाया गया। MQM वफाक में इत्तेहादी होने की वजह से सिंध हुकूमत कशमकश का शिकार। MQM की तजवीज़ पर हैदराबाद, शर्की और वस्ती एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए थे। महकमा बल्दियात को भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हटाने के लिए हुकूमत से हिदायत नहीं मिली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कौंसल जनरल मिस्टर ली जियोन की मुलाकात। थरकोल एनर्जी प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चीन का ताउन थरकोल से बिजली पैदावार में संगे मील साबित हुआ है। थर में चाइनीज कंपनियां बिजली की पैदावार में इजाफा कर रही हैं। मुल्क की तवानाई बहरान का हल थर में है।
خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات پر سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، صوبے بھر میں 27 اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پہلا سیل پولیس سرجن آفس کراچی میں قائم ہوگا، جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے اس سیل سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ کراچی میں کالے شیشے، ہارن، ہوٹرز، فینسی نمبر پلیٹس کی گاڑیاں استعمال کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ کمشنر نے 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 188 PPC کے تحت گرفتاری کی ہدایت۔ فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جعلی نمبر پلیٹس استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کے نجی تعلیمی اداروں کا سردیوں کی تعطیلات میں توسیع کا اعلان، مراسلہ وزارت تعلیم کو ارسال کر دیا گیا۔ مراسلے کے مطابق سردیوں کی تعطیلات میں 7 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ توسیع سردی میں اضافے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف تک عزت دعویٰ میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ 2 ججز نے عمران خان کی اپیل خارج کی۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیا۔ شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کے لیے ٹائم فریم دینے کی ہدایت کر دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈی جی الیکشن کمیشن بولے کہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پوچھا انتخابات 31 دسمبر کو ہو سکتے ہیں۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن بولے کہ مشکل ہے، ابھی سامان منتقل نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت، ظاہر جعفر کی غیر ملکی شہریت کی دستاویزات ریکارڈ پر رکھنے کی درخواست مسترد۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ظاہر جعفر امریکی شہری ہے تو کیا ہوا، رجسٹرار آفس نے اعتراض کیا، فیصلہ محفوظ ہو چکا، اب کوئی نئی درخواست نہیں سنی جا سکتی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی نازیبا ویڈیو کیس میں ملزمہ دانیہ شاہ عدالت میں پیش۔ کراچی کی سٹی کورٹ نے FIA کو شو کاز کا جواب دینے کی آخری مہلت دے دی۔ آئندہ سماعت 5 جنوری کو چالان بھی طلب کر لیا گیا۔ دانیہ شاہ کی والدہ نے عدالت میں کہا کہ میری بیٹی کو FIA نے زبردستی اغوا کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں فرح خان کی نیب نوٹسز کے خلاف متفرق درخواست پر سماعت، عدالت نے نیب کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ نیب نوٹسز پر فوری حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا مسترد۔ درخواست گزار کے وکیل بولے نیب بدنیتی کی بنیاد پر نوٹسز جاری کر رہا ہے۔ کراچی میں پاک بحریہ کی سالانہ فلیٹ ایفیشنسی پریڈ کا انعقاد، نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نیول چیف نے نیوی فلیٹ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیول چیف نے کہا کہ پاک بحریہ سمندری تحفظ، گوادر پورٹ اور سپیک کی سیکیورٹی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک بحریہ دشمن کی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی بڑھ گئی۔ کوئٹہ، لاہور سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بادل خوب برسے۔ ساہیوال، اوکاڑا، جھنگ، شورکوٹ، ننکانہ صاحب، میاں چنو میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، گلیات سمیت دیگر شہروں میں بارش کی پیش ہوئی۔ ہونڈا اٹلس نے بھی صارفین پر مہنگائی بم گرا دیا۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ہونڈا سیریز 70 ڈریم 3600 روپے مہنگی ہو کر 1,33,500 روپے کی ہو جائے گی۔
ट्राइडेंट भी 3600 रुपए महंगी होकर 1,65,500 रुपए में मिलेगी, जबकि 125 SC 5400 रुपए महंगी होगी। नई कीमत 2,24,900 रुपए कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के उन चंद ममालिक में से जिसकी जो वैक्सीनेशन जो है 95% तक है और 90% से 95% तक बच्चों को लेकर भी 80 लाख बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं और गुज़िश्ता एक हफ़्ते में कोई हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करे आगे भी कोई डेथ भी ऐसी यानी कि उम्र रसीदा लोग भी इसका अगर शिकार हो जिनको मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं तो वैसा भी कोई ऐसा केस हमें नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है कि जहां 90% लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। बॉर्डर्स और हवाई अड्डों पर तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम कोरोना से मुताल्लिक़ अफवाहों पर कान न धरें, मुल्क में सेहत से मुताल्लिक़ इस्लाहात कर रहे हैं।